دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عبادت اور معاملات دین کے متعلق شریعت اسلامیہ کی اصطلاحات مندرجہ ذیل ہیں، اور ہر قسم کی عبادت سے پہلے ان کا جاننا ضروری ہے، لازمی ہے، تاکہ عبادت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ عبادت شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔ سب سے پہلے فرض اس عمل کو کہا جاتا ہے جو نص قطعی یعنی قرآن کریم اور سنت کی روح سے ثابت ہو۔ نص قطعی ان کو کہا جاتا ہے جو قرآن پاک کی آیات سے، قرآن پاک سے ثابت، اس کو نص قطعی کہا جاتا ہے، اور نص ظنی اس کو کہا جاتا ہے جو حدیث مبارکہ سے ثابت ہو۔ محترم شامعین حضرات، ایسے عمل کو شریعت کی روح سے کرنا ضروری ہے، لازمی ہے۔ اسے بلا شرعی عذر ترک کرنے والا فاسق ہوگا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ فرائض میں سے ہیں۔ اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ سامعین محترم، فرض کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 فرض عین، نمبر 2 فرض کفایہ۔ فرض عین وہ فرض ہے جس کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جس کا ادا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس کو فرض عین کہا جاتا ہے۔ اور فرض کفایہ وہ فرض ہے جس کا کرنا ہر ایک کے لیے ضروری نہیں۔ فرض کفایہ ہر ایک کے لیے ضروری نہیں، لازمی نہیں، اور بلکہ بعض لوگوں کے ادا کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، فرض کفایہ۔ اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے، جیسے نماز جنازہ، یہ جو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب مسلمان گنہگار ہوں گے۔ حضرت سامعین محترم، مطلقاً ٹائم کے اندر آگے واجب ہوتا ہے۔ واجب وہ ہے جو شریعت کی ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا کرنا ضروری ہے، اور اس کا بلا کسی تعویل اور بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ لیکن اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوتا ہے، گمراہ۔ آگے آتے سنت۔ سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو میرے اور آپ کے کملی والے آقا علیہ السلام نے کیا ہے، یا کسی عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سنت مؤکدہ، نمبر 2 سنت غیر مؤکدہ۔ سامعین محترم، سنت مؤکدہ وہ عمل ہے جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا، ہمیشہ، اور شرعی عذر کے بغیر کبھی نہیں چھوڑا، شرعی عذر کے بغیر، مگر بیان جواز کے لیے کبھی چھوڑ دیا تو اس سے ادا کرنے میں اجر و ثواب ہے، البتہ اسے چھوڑ دینے کی عادت بنا لینے میں گنہگاری ہے۔ اس لیے سنت مؤکدہ کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنت اور نماز ظہر کی 4 رکعت سنت فرض سے پہلے اور 2 رکعت فرض کے بعد سنتے ہیں، اور نماز مغرب کی 2 رکعت سنت اور نماز عشاء کی 2 رکعت سنت، یہ نماز پنج گانا کی 12 رکعتیں سنت ہیں۔ پنج گانا نماز کی 12 رکعتیں سنت ہیں، سنتے ہیں، جو سب سنت مؤکدہ ہے۔ سامعین محترم، سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے، وہ کام ہے جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلسل یعنی لگاتار نہیں بلکہ کبھی کیا اور کبھی چھوڑ دیا، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔
اسے ادا کرنے والا ثواب پائے گا اور اس کو چھوڑ دینے والا عذاب کا مستحق نہیں ہوگا۔ جیسے عصر کی پہلے کی 4 رکعت سنت یہ غیر موقع ہے، اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت یہ سب سنت موقع ہیں، غیر موقع ہیں۔ یہ جو عصر کی 4 سنتیں ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں غیر موقع ہیں۔ سنت غیر موقع کو سنت زائدہ بھی کہتے ہیں، سنت زائدہ بھی کہتے ہیں، یعنی زائد کہتے ہیں۔ حضرت مکرم آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سنت عصر کی جو 4 سنتیں ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں یہ غیر موقع ہیں، ان کی جو پہلا بھی اتحیات ہے اس کا توڑ تک پڑھنا، یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے۔ تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کرنی ہے، یعنی کہ ان کے دونوں اتحیات پہلا اور دوسرا توڑتے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا پھر سلام ہے۔ سنت موقع کے اندر، سنت غیر موقع کے اندر، سنت موقع کے اندر صرف اتحیات عبدہ و رسول تو پہلی دوسری رکعتیں ہیں، یعنی کہ باقی سنتوں میں جو موقع ہیں ان سنتوں میں اتحیات عبدہ و رسول سے پڑھنا۔ جو غیر سنتیں ہوتی ہیں عصر کی غیر موقع ہیں اور عشاء کی، ان کی جو سنتیں ہیں ان کی سنتوں کے اندر دونوں اتحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے غیر موقع کے اندر۔ سامعین محترم آگے ہے مستحب۔ مستحب ہر وہ کام مستحب ہے جو شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہو، ہر وہ کام مستحب ہے جو شریعت اسلامی کی نظر میں پسندیدہ ہو اور اس کو چھوڑ دینا شریعت کی نظر میں برا بھی نہ ہو، چھوڑ دینا برا بھی نہ ہو، خواہ اس کام کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہو یا اس کی ترغیب دی ہو یا علماء صالحین نے اس کو پسند فرمایا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، یہ سب مستحب ہے۔ مستحب کو کرنا ثواب اور اس کو چھوڑ دینے پر نہ کوئی عذاب ہے نہ کوئی عقاب ہے۔ جیسے وضو کرنے میں قبلہ روح ہو کر بیٹھنا، ویسے ہے اس طرح مسئلہ، جب کوئی وضو کرو تو اونچی جگہ پر بیٹھو اور قبلے کی طرف رخ ہو۔ جو وضو والے جو وہ چھینٹیں آتے ہیں پانی کی، وہ کپڑوں پر نہ پڑیں، وہ کپڑوں پر نہ پڑیں۔ دوسرا یہ کہ وضو اگر لوٹے کے ساتھ کرو گے تو وہ اچھی طرح سے وضو کر سکتے ہیں، اور صحیح یہی ہے کہ لوٹے کے ساتھ، اور لوٹا جو بائیں سائڈ پہ رکھو، بائیں طرح سے رکھیں گے تو جب آپ منہ دھوئیں گے تو چہرے پہ پانی ڈالو گے تو یہ بازو کے جو کونیاں ہیں، یہ کونیاں والا پانی اس لوٹے کے درمیان میں نہ جائے۔ اگر لوٹے کے درمیان میں چلا گیا تو پانی مکروہ ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم قبلہ روح ہو کر بیٹھنا، نماز میں بحالت قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا۔ جب قیام میں کھڑے ہو، قیام مانا کھڑا ہونا ہے، جب کھڑے ہو تو بحالت قیام سجدہ گاہ پر نظر رکھنا، اس جگہ پہ نظر رکھنا جہاں آپ نے ناک اور پیشانی لگا لی ہے، اس کو سجدہ گاہ کہا جاتا ہے۔ خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، خطبے کے اندر خلفاء راشدین کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے۔ حضرت محترم نفل آگے آتے ہیں، نفل یہ ایک طرح کا مستحب ہی عمل ہے جیسے ادا کرنے کے متعلق میرے اور آپ کے قبلی والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے، اس کی شان بیان کی ہے۔ اسے کرنے میں بہت ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، نہ کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے۔ حضرت محترم آگے آتا ہے مباح۔ مباح وہ ہے جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہو، جس کا کرنا اور چھوڑ دینا دونوں برابر ہو اس کو مباح کہتے ہیں۔ جس کے کرنے میں نہ کوئی ثواب ہو اور چھوڑنے میں نہ کوئی عذاب ہو، جیسے مثلا لذیذ غذاؤں کا کھانا اور نفیس کپڑوں کا پہننا وغیرہ، یہ مباح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے حرام۔ حرام وہ ہے جس کی ممانعت قطعی شرعی دلیل سے ثابت ہو،
جس کی ممانعت قطعی اور شرعی دلیل سے ثابت ہو، اس کا چھوڑنا ضروری اور باعث ثواب ہے، اور اس کا ایک مرتبہ قصدن کرنے والا فاسق و جہنمی ہے اور گناہ کبیرے کا مرتکب ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، حرام فرض کے مقابل میں ہے۔ سمجھے محترم، حرام فرض کے مقابل میں ہے، یعنی فرض کا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑنا ضروری ہے۔ فرض کا کرنا ضروری ہے اور حرام کا چھوڑنا ضروری ہے، اس کو حرام کہا جاتا ہے۔ آگے تھے مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی وہ ہے جو شریعت کی ضمنی دلیل سے ثابت ہو، اس کو مکروہ تحریمی کہا جاتا ہے۔ اس کا چھوڑنا لازم اور باعث ثواب ہے، اور اس کا کرنے والا گنہگار ہے، اگرچہ اس کے کرنے کا گناہ حرام کرنے سے کم ہے، مگر چند بار اس کو کر لینا گناہ کبیرہ ہے، چند بار کر لینا۔ اگرچہ سامعین محترم، یعنی یاد رکھو کہ یہ واجب کے مقابل ہوتا ہے مکروہ تحریمی، یعنی واجب کو کرنا لازم اور مکروہ تحریمی کو چھوڑنا لازم ہے۔ سامعین محترم، آگے آتے ہیں اطاعت وہ ہے جس کا کرنا برا ہے، جس کا کرنا برا ہے، اور کبھی اتفاقیہ کر لینے والا لائق اطاعت اور اس کے کرنے کی عادت بنا لینے والا مستحق عذاب ہے، جو ہمیشہ اس کی عادت بنا لینے والا مستحق عذاب ہے، اور اطاعت کو چھوڑنا ثواب اور کرنا برا ہے۔ سامعین محترم، مکروہ تنزیہ وہ ہے جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں، جس کا کرنا شریعت کو پسند نہیں، اس کو مکروہ تنزیہ، مگر اس کے کرنے والے پر عذاب نہیں ہوگا، یہ سنت غیر مقطع کے مقابل ہے۔ مکروہ تنزیہ سنت غیر مقطع کے مقابل ہے۔ آخری بات، خلاف اولا۔ یہ 11 چیزیں ہیں۔ خلاف اولا وہ ہے جس کو چھوڑ دینا بہتر تھا، لیکن اگر کر لیا تو کچھ مذائقہ نہیں، یہ مستحب کے مقابل میں ہے، یہ مستحب